आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज के अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शाम से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 10 अप्रैल 2025 जुमेरात के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। ठरी मिरवा के सहाफ़ी एडी शर को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ठरी मिरवा की सीनियर सहाफ़ी एडी शर को नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ियों से कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने ठरी मिरवा के सहाफ़ी एडी शर के तशद्दुद ज़दा लाश मिलने की सख्त अल्फाज में मजम्मत और गहरे दुख का इजहार करते हुए मामले की हकीकी तहकीक और कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। दरियाए सिंध में पानी के बहरान का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया है। पानी के शदीद बहरान के बावजूद हुक्मरान दरियाए सिंध से कैनाल निकालना चाहते हैं। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात के बायस मुल्क में बारिश 40% तक कम हुई है। मुल्क में बारिश की 40% तक कमी के बायस दरियाए सिंध में पानी के बहरान का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया है। महकमा आबपाशी के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की कमी 71% तक पहुँच गई। तीनों बैराजों पर मजबूरी तौर पर 65% पानी की किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब हुक्मरान बज़िद हैं कि किसी भी हाल में कैनाल बनाए जाएंगे। कैनाल के इश्यूज़ पर पीपल्स पार्टी भी मुनाफिकत का मुजाहरा कर रही है, जबकि सिंध भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सिंध यूनाइटेड पार्टी और हम ख्याल जमायतों ने दरिया बचाओ यकजहती मार्च का ऐलान किया गया। पहला मार्च हैदराबाद में 19 अप्रैल को किया जाएगा। यकजहती मार्च का फैसला सिंध यूनाइटेड पार्टी की मेज़बानी में हम ख्याल सियासी जमायतों के मुशावरती इजलास में किया गया। इजलास में सैयद ज़ैन शाह, डॉक्टर सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम, हसनैन मिर्ज़ा, मसरूर सियाल, हैदर शाहानी, असलम खैरपुरी, शाहबुद्दीन ओस्तो, हाफिज़ ताहिर मजीद, डॉक्टर नियाज़ कालानी, रोशन बुरडू, ताज मोहम्मद नाइयो, ताज मरी, बख्शल थल्लो, नेमतुल्ला खोड़ो, रफ़ीक मक्सी, नवाज़ खान जौर, दीदार शाह, मीर मुज़फ़्फ़र खान बिरोही, डॉक्टर बदर चन्ना, बशीर शाह और दीगर ने शिरकत की। इजलास में दरियाए सिंध के पानी पर कब्जे और 6 नए कैनाल बनाने के खिलाफ आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत की गई। दरियाए सिंध पर कैनाल और उनके खिलाफ मुश्तरका एहतजाजी तहरीक मुनज़्ज़म तरीके से चलाने पर गौर किया गया। इजलास के बाद SUP के सदर सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि इजलास में फ़ैसला हुआ है कि हम ख्याल जमायतें एक दूसरे के साथ हैं, इसीलिए तंजीमें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। एहतजाज में एक दूसरे से तावन किया जाएगा। सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि दरियाए सिंध से कैनाल निकालने का फ़ैसला वापस लिया जाए। सदर नोटिफिकेशन जारी करे। SUP सरबराह सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी की गैर कानूनी दस्तखत के ज़रिए हमसे दरियाए सिंध का पानी छीना जा रहा है। हम अपने हक़ की खातिर हर मोहाज़ पर लड़ेंगे और जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी सिंधी कौम के साथ मुनाफिकत का किरदार अदा कर रही है, लेकिन अवाम पीपल्स पार्टी के धोखेबाजी और मुनाफिकत से वाकिफ़ हो चुकी है। हमारी जिद्दोजहद हकीकी जिद्दोजहद है। हम गुज़िश्ता 10 माह से कैनालों के ख़िलाफ़ सिरापा एहतजाज हैं। सिंध के कोने कोने में जाकर अवामी आगाही मुहिम चला रहे हैं। हमारी आगाही देने के बाद वकला, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी और सियासी पार्टियाँ मैदान अमल में आई हैं और अमली जिद्दोजहद में हमारे साथ हैं। वफाकी सरकार अपनी हठ धर्मी छोड़कर कैनाल मंसूबे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। दूसरी सूरत में वफाक का वजूद भी ख़तरे में पड़ जाएगा। कुदरती निज़ाम के ज़रिए दरिया सिंध समंदर तक पहुँचता है, जिससे डेल्टा के बहाली और सिंध की ज़मीनें सैराब होती हैं। क्या हम पाकिस्तान में नहीं हैं? वफाकी सरकार को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, नहीं तो अवाम सिंध के रोडों पर अपना एहतजाज मुसलसल जारी रखेगी। ज़रूरत पड़ने पर हम कौमी शाहराह समेत पंजाब के रास्ते भी बंद कर सकते हैं। अमेरिका के शहर टेक्सास में दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के मंसूबे और दरियाए सिंध पर कारपोरेट फार्मिंग के ख़िलाफ़ एहतजाजी इजलास मुनक़्क़द हुआ।
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی نے کہا کہ پورا سندھ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ دریائے سندھ نہ صرف سندھ کی تاریخ، تہذیب اور تمدن کا ورثہ ہے بلکہ یہ سندھ کی بقا کا واحد ذریعہ ہے۔ ہم اسے کسی بھی صورت میں ختم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم 60 کروڑ عوام اپنے وطن اور وسائل کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں نہر کے معاملے پر بحث کی تھی، لیکن ان کی گفتگو اور سیاسی اقدامات کو غیر سنجیدہ دیکھا گیا۔ کچھ ایم این ایز نے مظاہرے کا مذاق اڑایا اور خود کو ریاست پر مسلط کرنے کی کوشش کی، جو کہ قابل مذمت ہے۔ قرارداد لانے میں کوئی حکمت عملی یا سنجیدگی نہیں تھی۔ یہ قرارداد دیگر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لے کر مشترکہ مشاورت سے لائی جا سکتی تھی اور مسودے کا تبادلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن سندھ کو پارلیمنٹ میں موجود ایم کیو ایم، جے یو آئی، فضل الرحمان، پی ٹی آئی بلوچ اور پشتون قوم پرست جماعتوں کے موقف سے آگاہ کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی معصومیت سے کام لینے کے بجائے سنجیدگی سے سینیٹ اور قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر سکتی تھی تاکہ گوروں اور کالوں کو الگ کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی موقع پرست رہی تو سندھ میں اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ ایس ٹی پی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی نے کہا کہ اگر ملک کے پاور مالکان نے سندھ کے احتجاج پر کان نہ دھرے تو یہ ملک کا نقصان ہوگا۔ سندھ پرامن لوگوں کی سرزمین ہے۔ ہم نے ماضی میں پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے آمروں کو شکست دی۔ ہم انہیں اب شکست دے کر سندھ کو خوشحال بنائیں گے۔ اس موقع پر ایس ٹی پی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی کی قیادت میں جمع ہونے والی سندھیوں نے نہروں کے خلاف احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ عوامی تحریک کے مرکزی صدر ایڈوکیٹ وسنت تھری، مرکزی جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ ساجد حسین محضر، مرکزی رہنما ڈاکٹر دلدار لکھاری، نور نبی پلیجو اور ایڈوکیٹ ایاز کلوئی نے اپنے مشترکہ پریس بیان میں کہا ہے کہ سندھ میں پانی کی قلت نے 100 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے، جو موجودہ حکومت کی نااہلی اور سندھ دشمن پالیسیوں کا واضح ثبوت ہے۔ سندھ میں موجودہ مصنوعی پانی کی کمی کے باعث 80 لاکھ ایکڑ زمین پر کھڑی فصلوں کو پانی کی فراہمی 100% کم ہو جانا سندھی عوام کا معاشی قتل ہے۔ اس سنگین صورتحال کے باوجود وفاق اور پنجاب کے حکمرانوں کی جانب سے سندھ کے دریاؤں سے 6 نئی نہروں نکالنا اور سندھی عوام کی نسل کشی کے مترادف ہے، جو نہ صرف بین الاقوامی قوانین بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہیں۔ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ سندھ پاکستان کی معیشت میں تمام صوبوں سے بڑھ کر حصہ ڈالنے والا صوبہ ہے، مگر وفاق کی جانب سے مسلسل سندھ کے منصوبوں کے پیسے پنجاب میں خرچ کرنا، سندھ کو دیوار سے لگانا اور سکھر سے حیدرآباد موٹر وے کو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے ساہیوال لے جانے اور حکمرانوں کی جانبداری کو ثابت کرتا ہے۔ دوسری طرف کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز وڑائچ اور سینئر صحافی زاہد راجپور پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ حکمرانوں نے ملک کو لاقانونیت کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک جانب کارپوریٹ فارمنگ کے لیے 6 نئی نہریں نکال کر سندھ کا پانی بند کیا جا رہا ہے، سندھ کے لاکھوں ایکڑ زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب سندھ کے ادیبوں، شاعروں، وکلاء پر قاتلانہ حملے کرا کر سندھی عوام کی جدوجہد کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن سندھی عوام اپنے دریاؤں اور دھرتی کی حفاظت کے لیے پرامن جمہوری جدوجہد جاری رکھے گی۔ عوامی تحریک کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ عامر نواز وڑائچ اور سینئر صحافی، ادیب اور نامور لکھاری زاہد راجپور پر قاتلانہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ بائیں بازو کے انقلابی رہنما شہید نذیر عباسی کے 72ویں یوم پیدائش کے موقع پر دریائے سندھ سے 6 کینال سمیت دریائے سندھ پر کارپوریٹ فارمنگ اور مزید نہروں کی تعمیر کے خلاف سندھ بچاؤ دھرتی بچاؤ کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ نذیر عباسی یادگار کمیٹی کی طرف سے 11 اپریل جمعے کے دن شام کو حیدرآباد میں تقریب منعقد کی جائے گی۔ دریائے سندھ سے 6 کینال نکالنے کے خلاف سندھڑی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف ڈویژن میرپور خاص کے صدر آفتاب حسین قریشی اور دوسروں نے دریائے سندھ سے 6 غیر قانونی کینال نکالنے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں بھرپور شرکت کی۔ یہ ریلی ایکشن کمیٹی سندھڑی کی جانب سے فلہریوں سے سندھڑی پریس کلب تک نکالی گئی، جس میں مختلف سیاسی اور قوم پرست جماعتوں کے کارکنان اور رہنما شریک ہوئے۔ پریس کلب سندھڑی کے سامنے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے آفتاب قریشی نے کہا کہ دریائے سندھ میں پانی کی قلت کی وجہ سے سندھ کی زرخیز زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ دریائے سندھ 6 کینال نکالنے کے منصوبے کو فی الفور ترک کیا جائے، کیونکہ اس کے باعث لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی متاثر ہو چکی ہے۔
और फसलें तबाही का शिकार हैं। आफ्ताब कुरैशी का मज़ीद कहना था कि दरिया सिंध 6 करोड़ अवाम का ज़रिया मुआश है और इसे किसी सूरत खुश्क होने नहीं दिया जा सकता। एहतजाजी रैली में डिवीज़न नायब सदर मोहम्मद अली राजपूत, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इनायत मरी, असद हाली पोटो, जमशेद सुमरो, अली शेर मीरजत, सलाम गुलशर, हजूर बख्शर, बासित अली शर, अल्लाह बख्श फांसकेली समेत PTI के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने भी भरपूर शिरकत की। दौलतपुर शहर के सहाफ़ियों ने दरिया सिंध से 6 नहरें गैर कानूनी तौर पर निकालने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली में SUP के रहनुमा मौला बख्श बुरडो, लियाकत अली खानजादा, PTI के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल वहीद उन्नड़, रोशन अली सुमरो, JWC के मरकज़ी रहनुमा ज़ुल्फ़िकार खासकेली, अवामी तहरीक के रहनुमा महबूब अली जोखियो, ज़फ़र अली चांडियो, साबिक MPA आसिम खान, नज़ीर अहमद खान और दीगर ने शिरकत की। अदबी संगत के मोहम्मद अली जोखियो समेत ताजिरों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि दरिया हमारी ज़िंदगी है, दरिया हमारा आका है। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। दरिया में पानी न होने की सूरत में इंसान और परिंदे दोनों शदीद मुतासर होंगे। ज़रख़े ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा और क़हत बढ़ जाएगा। इसलिए सिंध के हर बासी को सियासत से दूर रहना चाहिए और नहरों के ख़िलाफ़ उठना चाहिए ताकि हम दरिया सिंध को बचा सकें। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ जद्दोजहद पर ज़ख्मी होने वाले कराची बार के सदर आमिर नवाज़ पर हमले के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। सियासी समाजी रहनुमाओं ने हमले की मजम्मत करते हुए जवाबदारों को फौरी तौर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। नामवर मुसन्निफ और दानिश्वर जामी चांडियो ने कहा कि कैनाज के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले इस बहादुर वकील आमिर नवाज़ वड़ाइच की ये तस्वीर आपकी कुव्वत की नहीं, आपकी कमज़ोरी और अवामी मज़ाहमत से खौफ की अक्कासी है। याद रखिए, ये एक फ़र्द नहीं, सिंध के बाशऊर और बहादुर वकला की कैनाज के खिलाफ इज्तमाई मज़ाहमत का हिस्सा है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने कराची बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट आमिर नवाज़ वड़ाइच पर हमले पर शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि तशद्दुद की ये बुज़दिलाना कार्रवाई सिर्फ एक फ़र्द पर हमला नहीं है बल्कि सिंध और उसके कानूनी बरादरी के इज्तमाई आवाज़ पर बराह रास्त हमला है जो दरिया सिंध पर नहरों की गैर कानूनी तामीर के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। सिंध के तमाम बार एसोसिएशंस के वकला सिंध के लाइफ लाइन यानी दरिया सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन मज़ाहमत में सबसे आगे रहे हैं। ये हमला वाज़ेह तौर पर इस बढ़ती हुई तहरीक को खौफज़दा करने और सिंधी अवाम के हक़ूक़ और वसाइल का दिफा करने वाली आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश है। इस हमले में इस्तेमाल होने वाला तरीक़ाकार इन छुपे हुए हाथों का एक मानूस और वक्ती हथकंडा है जिन्होंने तवील अरसे से सिंध में जमहूरी आवाज़ों को दबाने और इख्तिलाफ़ राय को दबाने की कोशिश की है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस एडवोकेट आमिर नवाज़ वड़ाइच, उनके ख़ानदान और उनके बहादुर टीम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ी है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस इस संगीन मामले को तमाम बैनुल-अक़वामी और फॉर्म्स और इंसानी हक़ूक़ के इदारों पर उठाने का अहद करती है। हम पूरी सिंधी कौम, वकला, तुलबा, किसानों, दानिश्वरों, फ़नकारों और मेहनत कशियों से मुतालबा करते हैं कि वो ज़िंदगी के तमाम शोबों में मुत्तहद हो जाएं और इस धमकी की पूरी कुव्वत से मुस्तरद करें। हमें अपनी पुरअमन जिद्दोजहद को तेज़ करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल और पॉपुलर लेफ्ट अलायंस के कन्वीनर कामरेड इमदाद काजी और सिंध हारी कमेटी के मरकज़ी सदर प्रोफेसर मीर मुनव्वर टालपुर ने कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर वड़ाइच पर नाम नेहात नामालूम अफराद की जानिब से होने वाले कातिलाना हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ये सब हथकंडे पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने का इजहार है और सबूत है। इमदाद काजी ने कहा कि हुक्मरानों और बाज़ रियासती इदारों ने अमली तौर पर ख़ुद अपने बनाए हुए आइन और कानून को मुकम्मल तौर पर न सिर्फ रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है बल्कि मुल्क में इंसानी बुनियादी हक़ों की धज्जियाँ बखेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और मुल्क पर दोबारा 1 यूनिट का बदतरीन निज़ाम मुस्तलद कर दिया गया है। इमदाद काजी ने आमिर वड़ाइच और वकला बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमला आवरों को गिरफ्तार किया जाए, कैनाल निकालने और कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबे हमेशा के लिए मनसूख किए जाएँ। बलूचिस्तान की हालत को बेहतर बनाने के लिए बलोच यकजहती कमेटी के तमाम मुतालबात को तस्लीम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकिल अमन व अमान बहाल किया जाए। मुल्क भर के तमाम शहरियों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए
تمام گرفتار سیاسی رہنماؤں، عہدیداروں، کارکنوں اور خواتین رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ امداد قاضی اور میر منور ٹالپور نے وکلاء برادری، صحافیوں، سندھ سرائیکی وسیع بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور پنجاب کی عوام کو اپنی اپنی جماعتوں کی جانب سے مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ ملک بھر کی تمام انصاف پسند، انسان دوست اور ترقی پسند قوتوں کے ساتھ مل کر عوام کے اقتدار اعلیٰ تسلیم کرنے اور تمام قومی وحدتوں کے حقوق اور مکمل اختیارات کے ساتھ حق حکمرانی بحال کرنے اور محنت کش اور متوسط طبقے کے معاشی اور سماجی مسائل حل کرنے کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کراچی بار کے صدر عامر نواز پر حملے کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کراچی میں بھی وکلاء نے احتجاجی ریلی نکال کر مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جوابداروں کو گرفتار کیا جائے۔ جامشورو بار نے کراچی بار کے صدر عامر وڑائچ پر حملے اور سندھ پر بننے والی نہروں کے خلاف عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ انہوں نے انڈس ہائی وے پر احتجاجی ریلی نکالی، روڈ بلاک کر کے سندھ حکومت اور وفاق کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے جامشورو بار کے صدر فہیم انڑ نے 12 اپریل کو دریائے سندھ پر نہروں کے خلاف کنونشن میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا اور سندھ حکومت کو خبردار کیا کہ اس نے پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ پر نہروں کے منصوبے پر دستخط کر کے سندھ سے غداری کی ہے۔ سندھی قوم کسی بھی حال میں خاموش نہیں رہے گی کیونکہ نہروں پر کام مکمل نہیں ہوگا۔ جسکم شہید بشیر خان کی مرکزی کال پر کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ عامر نواز وڑائچ قاتلانہ حملے کے خلاف حیدرآباد ڈسٹرکٹ چیف آرگنائزر لیاقت ملہ کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سماروہ میں تعلقہ رہنما لطیف شر، باغی سارنگ، ایاز کالرو، رفیق اور دیگر ساتھیوں کی قیادت میں بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شہداد کوٹ میں ضلع ڈپٹی آرگنائزر الطاف سمرو، آغا کالانی، مظفر چانڈی اور صدر الدین کی قیادت میں کوٹو موٹو چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سکھڑ ضلع کے چیف آرگنائزر طارق گھمرو، جساب شہید بشیر خان ضلعی صدر اکبر بلو اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ خیرپور میں زید فلپوٹو اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ایڈوکیٹ عامر نواز وڑائچ پر حملے کی مذمت کی گئی اور تمام نہروں کے خلاف زوردار نعرے لگائے گئے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر وڑائچ پر حملے کے خلاف مٹی میں وکلاء برادری نے احتجاجی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خاتون رہنما اور کارکنوں کی رہائی کے مطالبے کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پیش رفت نہ ہونے پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام احتجاجی دھرنا لک پاس کے مقام پر 13ویں روز بھی جاری رہا۔ بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی سربراہی میں اس دھرنے کے شرکاء کو 28 مارچ کو کوئٹہ پہنچنا تھا، لیکن سرکاری حکام کی جانب سے شاہراہوں اور راستوں کو بند کرنے کی وجہ سے انہوں نے وہاں دھرنا دیا۔ دھرنے کے شرکاء کو کوئٹہ کی جانب آنے سے روکنے کے لیے نہ صرف سرکاری حکام کی جانب سے کوئٹہ اور کراچی کے درمیان شاہراہ کو لک پاس ٹنل پر مکمل طور پر بند کیا گیا، بلکہ 3 دیگر متبادل راستوں پر بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ ان رکاوٹوں کی وجہ سے 2 شاہراہوں کوئٹہ اور کراچی اور کوئٹہ تافتان شاہراہ پر عام لوگوں کو سفر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تاہم 6 اپریل کے بعد سے دشت کے متبادل راستے سے گاڑیوں کو آمد رفت کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے لک پاس میں سے ہائی وے سے کوئٹہ شہر تک آدھے سے پونے گھنٹے کا فاصلہ دشت کے راستے گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ اگرچہ 6 اپریل کے بعد لانگ مارچ کے شرکاء نے تاحال دوبارہ کوئٹہ کی جانب مارچ کا اعلان نہیں کیا، تاہم اس کے باوجود دھرنے کے شرکاء کی کوئٹہ کی جانب مارچ کے خدشے کے پیش نظر کوئٹہ اور لک پاس کے درمیان پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات ہے۔ 28 مارچ سے لے کر اب تک دھرنے کے شرکاء اور حکومت کے درمیان 2 مرتبہ باضابطہ مذاکرات ہوئے، لیکن ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب بلوچ یکجہتی کمیٹی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے بعد بلوچستان میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ کی قیادت میں نیشنل پارٹی کے ایک وفد نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے لاہور میں ملاقات کی۔ جاتی امراء میں ہونے والی اس ملاقات کے بعد پارٹی کے سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدی نے بتایا کہ بلوچستان میں گزشتہ دنوں سے پیدا شدہ پیچیدہ صورتحال، سیاسی اور معاشی عدم استحکام، پسماندگی سمیت دیگر اہم قومی اور سیاسی نوعیت کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔
ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے میاں نواز شریف کے بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے مختلف تجاویز دیں اور ڈاکٹر ماہر رنگ بلوچ سمیت بلوچستان میں دیگر سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں اور ان کی رہائی کے لیے BNP مینگل کے احتجاجی لانگ مارچ اور دھرنے کے حوالے سے مذاکرات میں پیدا ہونے والے ڈیڈ لاک کی صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں بلوچستان کے سیاسی اور دیگر مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے لیے گزارشات کی۔ نوشر و فیروز پریس کلب میں جھگڑے کے باعث پریس کلب کے صدر مرتضیٰ تکڑ، زاہد راجپور اور مظہر خاص کے لیے سمیت کئی صحافی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے زخمی صحافیوں کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کیا۔ سینئر صحافی زاہد راجپور کو دل کا دورہ پڑا جسے سیول کی اسپتال منتقل کیا گیا۔ سینٹرل جیل میرپورخاص میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جیل کے رہائشی کوارٹرز سے لیڈی کانسٹیبل مہوش جروار کی لاش برآمد ہوئی۔ مہوش کی لاش پنکھے میں لٹکی ملی تھی۔ لاش پولیس وردی میں ملبوس تھی۔ موقع پر SHO سیٹلائٹ ٹاؤن غازی خان راجڑ اور SHO وومن انسپکٹر مومن لغاری پہنچی۔ جیل پولیس کی مبینہ خودکشی کرنے والی لیڈی کانسٹیبل مہوش جروار کی والدہ نے کہا کہ میری بیٹی کو 2 سال قبل نوکری ملی تھی۔ جیل پولیس کا اہلکار یوسف کھوسو بلیک میل کرتا تھا۔ میری بیٹی کا حیدرآباد تبادلہ کر دیا تھا۔ میری بچی کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے۔ سندھ میں KFC برانچز پر حملے، آخر کون ملوث ہیں؟ اس حوالے سے پیش کرتے ہیں ریاض سہیل کی رپورٹ۔ یہ رپورٹ ہم آپ کی خدمت میں BBC کے تعاون سے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہروں کراچی اور میرپورخاص میں فلسطین کے حق میں احتجاج کے دوران KFC اور ڈومینوز کے 4 برانچز پر حملوں اور وہاں لوٹ مار اور جلاؤ گھراؤ کے الزامات کے تحت 3 مقدمات درج کرنے کے بعد 24 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پہلا پرتشدد واقعہ کراچی میں ڈیفنس تھانے سے چند قدم دور واقع خیابان اتحاد کورنگی روڈ پر پیش آیا، جب مشتعل افراد KFC پر حملہ آور ہوئے اور اس حملے کا مقدمہ متاثرہ KFC برانچ کے مینیجر کی مدعیت میں ڈیفنس تھانے میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں بتایا گیا ہے کہ منگل کی شام 8:30 بجے 50 کے لگ بھگ مشتعل افراد ہاتھوں میں ڈنڈے، ہتھوڑے اور اینٹیں اٹھائے برانچ میں داخل ہوئے۔ مشتعل افراد نے آتے ہی برانچ میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ ہنگامہ آرائی کے دوران اگرچہ برانچ میں موجود صارفین یا اسٹاف کو تو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا، تاہم فرنیچر اور LED کو نقصان پہنچایا گیا۔ مینیجر کے پولیس کو دیے گئے بیان کے مطابق ان کی برانچ میں توڑ پھوڑ کے بعد جب انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو قریب واقع ڈومینوز پیزا شاپ کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور مشتعل افراد وہاں توڑ پھوڑ کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ کولڈ ڈرنکس اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ کراچی پولیس کے DIG اسد رضا نے BBC اردو کو بتایا کہ اس ہنگامہ آرائی کے الزام میں 10 کے قریب گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ ان کے مطابق چند نوجوانوں نے ایک فیس بک پیج بنا رکھا تھا جس کے ذریعے لوگوں کو فاسٹ فوڈ شاپس پر حملوں کی ترغیب دی گئی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گرفتار افراد کی رہائی کے لیے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان سے منسلک افراد تھانے آئے تھے۔ اسی طرح گزشتہ روز پیش آئے ایک دوسرے واقعے میں زیرین سندھ کے شہر میرپورخاص میں KFC کی ایک برانچ کو مشتعل افراد کی جانب سے آگ لگا دی گئی۔ اس واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز موجود ہیں جن میں مظاہرین فلسطین کے حق اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تاہم BBC سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان ویڈیوز کی تصدیق نہیں کر سکا۔ تاہم میرپورخاص میں KFC برانچ کو آگ لگانے کے واقعے کا مقدمہ ٹاؤن تھانے میں سرکاری مدعیت میں ہنگامہ آرائی، املاک کو نقصان پہنچانے اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ اس مقدمے میں تھانے کے SHO کامران نے بتایا کہ وہ منگل کی شام 6 بجے کے قریب گشت پر موجود تھے، جبکہ انہیں معلوم ہوا کہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر کچھ لوگ KFC کے ایک برانچ کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ SHO کے مطابق جب پولیس وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ مظاہرین نے ہاتھوں میں سری اور اسلحہ اٹھا رکھا تھا اور وہ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ KFC بند کرو ورنہ ہم اسے آگ لگا دیں گے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کنٹرول روم کال کر کے مزید نفری طلب کر لی گئی۔
जब नफरी पहुंची तो मुजाहिरीन मुश्तैल हो गए और पुलिस एहलकारों पर हमलावर हुए और इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से भी फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इस हंगामा आराई के दौरान हमला आवर KFC के शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ करने के बाद वहां आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक इस मौके पर एक पुलिस मोटरसाइकिल को भी नजर आतिश किया गया, जबकि पुलिस एहलकारों पर भी तशद्दुद किया गया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में मुलविस 14 अफराद को हिरासत में लिया गया। SSP मीरपुर खां सुमेर चन्ना ने BBC को बताया कि फ़लस्तीन के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसके तहत ये तमाम लोग जमा हुए और इस मजमे में मजहबी जमायतों के कारकुन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि क्या इन मजहबी जमायतों का जलाव घेराव के इस वाक़े में कोई किरदार है या नहीं। याद रहे कि इन वाक़यात से एक रोज़ कबल यानी 7 अप्रैल को कराची के मोहम्मद अली सोसाइटी में वाक़े KFC ब्रांच में भी चंद मुश्तैल अफराद दाखिल हुए थे, जिन्होंने वहां तोड़ फोड़ और हंगामाराई की थी। इस वाक़े का मुकदमा मुतासरा ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर के मुद्दईत में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक पीर की शब 15 से 20 नामालूम मुल्ज़मान उनकी ब्रांच पर आए और उन्होंने धमकी दी कि दुकान बंद कर दी जाए। गज़ा पर इसराइल के हमले के आगाज़ के बाद से पाकिस्तान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में ऐसी दर्जनों मसनूआत का बायकॉट करने की मुहिम जारी है, जिनसे मुतल्लिक़ सार्फिन का ये दावा है कि वो इसराइली कंपनियों की मिल्कियत हैं या फिर उनकी पेरेंट कंपनी के मालिकान का ताल्लुक़ इसराइल से है। बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग़ के रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया हफ्ते में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश में भी मुश्तअल अफराद ने KFC, पिज़्ज़ा हट और पूमा समेत दीगर कंपनियों के आउटलेट्स पर हमले किए और वहां तोड़फोड़ की। पाकिस्तान में जारी इस बायकॉट मुहिम में कई लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जिसके तहत सार्फिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अलावा मुख्तलिफ मार्केटों और दुकानों से मखसूस ब्रांड्स के बोर्ड्स भी हटा रहे हैं। बहुत से सार्फिन ने इस मुहिम के बारे में सोशल मीडिया पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि अगर हम इसराइली जुल्म को रोक नहीं सकते तो कम अज़ कम इनको मुआशी तौर पर नुकसान तो पहुँचा सकते हैं। नवंबर 2023 में इस मुहिम का हिस्सा बनने वाले मोहम्मद अली खान का BBC से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इसराइल के ख़िलाफ़ बायकॉट की ये मुहिम नई नहीं। ये मुहिम 2005 में बायकॉट दी इन्वेस्टमेंट एंड सेक्शंस BDAs के नाम से शुरू हुई थी, जो गैर मुतशद्दिद मुहिम है। मैं बतौर पाकिस्तानी इस मुहिम का हिस्सा इसलिए हूँ क्योंकि इसराइली फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम कर रहा है और दुनिया में पाकिस्तान समेत कोई भी हुकूमत इसराइली जारहियत को रोक नहीं रहे। इसलिए हम बतौर आम इंसान मुआशी तौर पर इसकी मज़ाहमत कर रहे हैं। दूसरी जानब सोशल मीडिया सार्फिन भी इसी मकसद के तहत अपने जज्बात का इजहार करते हुए इसे बायकॉट का हिस्सा बन रहे हैं। कई सार्फिन ने ऐसी गैर मुल्की मसनूआत की तस्वीर भी लगाई जिसमें ख़रीदार को एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ मुफ्त दी जा रही है, लेकिन वो इन अशिया का बायकॉट कर रहे हैं। ज़्यादातर सार्फिन मुख्तलिफ कैप्शंस लिखकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बायकॉट मुहिम असरअंदाज हो रही है। बलूचिस्तान में एहतजाज और दहशतगर्दी रियासत के लिए वेकअप कॉल के उन्वान से जाहिद हुसैन ने लिखा। गुज़िश्ता कई हफ्तों से बलूचिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है। सूबे को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली बेशतर शाहराएं मुजाहिरीन ने बंद की हुई हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल हैं। कोयटा, जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, तकरीबन महसूर हो चुका है और इंतज़ामिया मुजाहिरीन को शहर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रही है, जिनकी क़यादत अख्तर मेंगल कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में रियासत की हाकमियत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा दिखाई दे रहा है। हत्ता कि अख्तर मेंगल और दीगर बलोच कौम परस्त जैसे रहनुमा जो कभी अवाम और रियासत के दरमियान आखिरी राब्ता समझे जाते थे, अब ऐसा महसूस होता है कि उनका सियासी अमल पर से एतमाद ख़त्म हो रहा है। साबिक सूबाई वज़ीर आला जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP के अपने धड़े के सरबराह हैं, चंद माह कबल पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश अदम तहफ़्फ़ुज़ पर पार्लियामेंट की बेहसी को वजह करार दिया है। वो हाल ही में UAE से वापस आए, जहां वो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देने के बाद मुक़ीम थे।
اور بلوچستان میں دہشت گردی اور شدت پسندی کی حالیہ لہر کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC کے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ مارچ اب کئی دیگر قوم پرست جماعتوں اور مرکزی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ ریاستی زیادتیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے عوامی غصے نے بلوچ نوجوان کو شدت پسند گروہوں کی حمایت کی طرف مائل کر دیا ہے۔ یہ پریشان کن رجحان قوم پرست جماعتوں کو مکمل طور پر غیر متعلق بنا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ریاست کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں بچے گا، لیکن اسلام آباد اور راولپنڈی میں اقتدار کی راہداریوں میں حالات کی سنگینی کا کوئی ادراک نہیں۔ اس کے بجائے ہم معقول آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے زبردستی طاقت کے بڑھتے ہوئے استعمال کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور انہیں جمہوریت اور جمہوری راستہ ترک کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے تشدد اور دہشت گردی کے تناظر میں سیاسی اپوزیشن کے خلاف جاری کریک ڈاؤن نے صوبے کی صورتحال کو انتہائی ناگفتہ بنا دیا ہے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی صوبائی حکومت جس کی قانونی حیثیت بھی سوالیہ ہے، وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، جو صورتحال کو صرف سیکیورٹی لینس سے دیکھتی ہے۔ یہ ریاست کے لوگوں کے دل و دماغ سے محروم ہونے کی بڑی وجہ رہی ہے۔ یہ یقینی طور پر دہشت گرد گروہوں کو زیادہ استثناء کے ساتھ کام کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ صوبہ بھر میں ہائی پروفائل دہشت گردانہ حملوں کی حالیہ لہر بھی ریاست کے کنٹرول کھونے کا ثبوت ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق صوبے کے 20 اضلاع اب عسکریت پسندوں کے تشدد اور سیاسی بے امنی سے متاثر ہیں۔ انتظامیہ کے خاتمے نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق صوبائی کابینہ کے کچھ وزراء بھاری سیکیورٹی کے باوجود اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ ایک مسافر ٹرین کے حالیہ ہائی جیکنگ اور صوبے کے مختلف حصوں میں بیک وقت دہشت گردانہ حملے عسکریت پسند گروہوں کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کو واضح کرتے ہیں۔ یہ مقامی تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کریک ڈاؤن ان گروہوں کو مزید بھرتیاں فراہم کرتا ہے۔ خواتین جنگجوؤں کی بڑھتی ہوئی شمولیت نے بلوچ عسکریت پسند کو مزید مہلک بنا دیا ہے۔ خواتین خودکش حملہ آوروں کے دہشت گردانہ حملے کرنے کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پر سیکیورٹی اہداف پر۔ خواتین بھی حقوق تحریک کی قیادت کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حقوق کی تحریک کو مشعل راہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر خواتین جو اب حقوق کی تحریک کی قیادت کر رہی ہیں، ان کی اپنی کہانیاں ہیں۔ ان کے خاندان کے افراد ریاستی جبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ نوجوان اور تعلیم یافتہ بلوچ مزاحمتی قیادت کی نئی نسل کے ابھرنے نے پرانے محافظ کو سیاسی طور پر غیر متعلق کر دیا ہے۔ ریاست کو اب ان سے نمٹنا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ صوبے میں تیزی سے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ بلوچستان میں اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کئی دہائیوں سے جاری ریاستی بد انتظامی نظر انداز کرنے اور لوگوں کو ان کے بنیادی سیاسی اور معاشی حقوق سے محروم کرنے کا نتیجہ ہے۔ بڑھتی ہوئی بیگانگی اور بڑھتا ہوا علیحدگی، عسکریت پسند تشدد ہماری حکمران اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے نو آبادیاتی طریقوں اور ذہنیت کا رد عمل لگتا ہے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور احتجاج کو ویک اپ کال کے طور پر لیا جائے گا اور اسے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ قوم پرست رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی حل تلاش کرنے پر مجبور ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بجائے حکومت نے ایک سخت ریاستی کمیٹی قائم کی ہے، جس کی سربراہی وفاقی وزیر داخلہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سخت ریاست کا اصل مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں کئی سوالات ہیں جن کے جواب نہیں۔ ریاست کو صرف تبھی مضبوط بنایا جا سکتا ہے جب لوگوں کے عدم اطمینان کے اسباب کو ختم کیا جائے، نہ کہ کوئی دکھاوا کیا جائے۔ ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ بہتر فیصلے کیے جائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیں اجازت. یاد رکھیں جہاں بزدلی ہو وہاں کے لوگ قلم کو ہتھیار مانتے ہیں. ساتھ سلامت. Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London.